بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کی چادریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے آپ کی ذات ایک مضبوط قلعہ تھی۔ عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایران کے ملک آپ کی خلافت کے زمانے میں ہی فتح ہوئے۔ آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت رعب و دبدبے والے آدمی تھے، پھر آپ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، مگر ایسی بڑائی کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے عام لوگوں کو یہ اجازت دے رکھی تھی کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو سب کے سامنے ٹوک دیں۔ ایک دن آپ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ پاک کی تعریف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میری بات سنو اور اس پر عمل کرو۔ آپ نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور چلا کر کہنے لگا، ہم نہ تیری بات سنیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے۔ کسی کافر ملک کا بادشاہ ہوتا تو ایسی بات کہنے والے کو اسی وقت قتل کرا دیتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ نے اس کی بات سے ذرا بھی ناراض نہ ہوئے۔ آپ نے اس آدمی سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ تو انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا، یمن کے ملک سے جو چادریں آئی تھی اس میں سے ہر شخص کو ایک ایک چادر ملی تھی، تیرے حصے میں بھی ایک ہی چادر آئی تھی، لیکن تو نے جو کرتا پہن رکھا ہے وہ ایک چادر کا نہیں بن سکتا، اس لیے کہ تیرا قد بہت لمبا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تو نے اپنے حصے سے زیادہ لیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض نہیں ہوئے۔ انہوں نے اطمینان سے کہا، تمہاری اس بات کا جواب میرا لڑکا دے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے آگے ہوئے اور انہوں نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے والد کا کرتا ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی ایک چادر بھی انہیں دے دی تھی۔ یہ بات سن کر اس شخص کو تسلی ہو گئی اور اس نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اب ہم تیری بات سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ شکریہ۔